السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے کہ اب سب لوگ بتوفیق اللہ بخیر و عافیت سے ہے۔ پچھلے درس یعنی درس نمبر 8 میں ہم ماضی قریب مثبت معروف بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، تو آج کے درس میں ماضی قریب مثبت مجہول کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس درس میں ہم جو کچھ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 میں ہے ماضی قریب مثبت مجہول کس کو کہتے ہیں، نمبر 2 میں ہے ماضی قریب مثبت مجہول کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے، ماضی قریب مثبت مجہول کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ ماضی قریب مثبت مجہول کی تعریف۔ ماضی قریب مثبت مجہول وہ فعل ماضی ہے جس سے تھوڑی مدت کا گزرا ہوا زمانہ میں کوئی کام ہونے یا کرنے کے بارے میں سمجھا جائے لیکن اس کام کا فاعل معلوم نہ ہو۔ ماضی قریب مثبت مجہول وہ فعل ماضی ہے جس سے تھوڑی مدت کا گزرا ہوا زمانہ میں کوئی کام ہونے یا کرنے کے بارے میں سمجھا جائے لیکن اس کام کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے پالا گیا ہے وہ، پالا گیا ہے وہ، کس نے پالا اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ماضی قریب مثبت مجہول بنانے کا قاعدہ۔ ماضی قریب مثبت مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر مجہول کے آخر میں جو نون ہے اس کو حذف کر کے آخر میں ہائے مختفی یعنی ساکن والے ہے کو یاد کیا جائے۔ پھر اس کے آخر میں اگر است لگایا جائے، کیا است حمزہ سین پر سکین اور تا پر بھی سکین ہے، است لگایا جائے تو ماضی قریب مثبت مجہول کا واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اگر اند لگایا جائے، اند حمزہ نون ساکین دال پر بھی ساکن ہے، اند لگایا جائے تو جمع غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اگر ای لگایا جائے تو واحد حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ اگر عید لگایا جائے تو جمع حاضر کا صیغہ۔ اگر لگایا جائے تو واحد متکلم کا صیغہ۔ اگر ایم لگایا جائے تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک مصدر مجہول کو اختیار کیا ہے اور وہ مصدر مجہول پروردہ شدن۔ اس مصدر مجہول دراصل مصدر معروف یعنی پروردن سے بنایا گیا ہے جس کا معنی ہے پالنا۔ مصدر مجہول بنانے کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق پروردن کے آخر سے نون کو حذف کرنے کے بعد ساکن والے ہے اور لفظ شدن کو ایڈ کیا گیا تو ہو گیا ہے مصدر مجہول۔ تو خیر مصدر مجہول کس کو کہتے ہیں اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کا مفصل طریقہ میں نے درس نمبر 5 میں بیان کیا ہے، تو اس درس کو دوبارہ دیکھ لیجیے۔ تو قاعدہ کے مطابق مصدر مجہول یعنی پروردہ شدن کے آخر سے نون کو حذف کر کے اس کے آخر میں ہائے مختفی لگایا تو ہوا پروردہ شدہ۔ کیا ہوا؟ پروردہ شدہ۔ پھر اس کے ساتھ لفظ است کو ایڈ کیا، پروردہ شدہ کے ساتھ لفظ است کو ایڈ کیا تو ہوا پرورد شدہ است۔ کیا ہوا؟ پرورد شدہ است۔ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے پالا گیا ہے وہ، پالا گیا ہے وہ۔
پھر پروردہ شدہ کے آخر میں لفظ اند کو ایڈ کیا گیا. پروردہ شدہ کے آخر میں لفظ اند کو ایڈ کیا گیا تو ہوا پروردہ شدہ اند. پروردہ شدہ اند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے پالے گئے ہے وہ، پالے گئے ہے وہ. پروردہ شدہ کے ساتھ ای ایڈ کیا گیا تو ہوا پروردہ شدہ ای. پروردہ شدہ ای یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے پالا گیا ہے تو، پالا گیا ہے تو. پروردہ شدہ کے ساتھ عید لگایا گیا، عید ایڈ کیا گیا تو ہوا پروردہ شدہ عید. پروردہ شدہ عید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے پالے گئے ہو تم، پالے گئے ہو تم. پروردہ شدہ کے ساتھ ام کو ایڈ کیا گیا، ام کو ایڈ کیا گیا تو ہوا پروردہ شدہ ام. پروردہ شدہ ام یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے پالا گیا ہو میں، پالا گیا ہو میں. پروردہ شدہ کے ساتھ ایم کو ایڈ کیا گیا، پروردہ شدہ کے ساتھ ایم کو ایڈ کیا گیا تو ہوا پروردہ شدہ ایم. پروردہ شدہ ایم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے پالے گئے ہیں ہم، پالے گئے ہیں ہم. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے. اگر واقعی ایسا ہی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر درس میں یا سمجھانے میں یا سمجھنے میں کئی قسم کی قصور یا کمی ہے تو وہ بھی برائے مہربانی مجھے بتائیے. اس سے یہ ہوگا کہ میں میری یہ ویڈیو کو اور بھی امپروو کروں گا. اور ایک بات کہوں گا کہ میری یہ چینل کو یہاں کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور یہ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس اس کے نوٹیفیکیشن پہنچ جائیں گے اور آپ بآسانی میری یہ ٹیوٹوریل دیکھ پائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت چاہتا ہوں جانے کے لیے. نیکسٹ ویڈیو تک آپ سب بخیر و عافیت سے رہے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.